یہاں پر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو بادلوں کی گرج محسوس ہو. باہر ہو سکتا ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہو لیکن بادل آپ کو گرجتے ہوئے بجلی چمکتی ہوئی یا کڑکتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. یہ اس کے ریزنز بہت سے ہو سکتے ہیں. یا آپ کو بجلی چمکتی بھی دکھائی بھی دے جائے, گرجتے برستے بھی آپ کو بادل نظر آ جائیں, لیکن بجلی کا گرنا یہ بہت ان کامن ہے. بہت ان کامن ہے, دنیا میں بھی بہت ریئر ہے, اور خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے خاص طور پہ ضلع جو تھرپارکر ہے وہاں پر یہ واقعات بہت زیادہ رپورٹ ہوئے. یعنی ایک ماہ کے دوران 30 سے زائد دفعہ یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے بجلی گرنے کا. 200 افراد, اٹس اے ہیوج نمبر. اٹس اے ہیوج نمبر. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر اتنی بات نہیں ہوتی ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ باقی معاملات اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن آسمانی بجلی سے اموات اب خیر یہاں پر بھی ہو رہی ہیں, بھارت میں بھی اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو کیا وجوہات ہیں اور کس طریقے سے کیا کوئی بچنے کا طریقہ ہے؟ ظاہر ہے کہ لائٹننگ اسپیڈ میں جب کوئی ایک تھنڈر بولٹ آپ کو ہٹ کرتا ہے تو آپ کا بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں, لیکن کئی آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ برسات میں نہ نکلیں, پھر لوہے کی چیزوں کے اسٹرکچر سے دور رہیں, کافی کچھ سوال, درختوں سے اسپیشلی ہم جا کے وہاں پر چھپ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ اس سے دور رہیں. پھر آپ کو اگر آپ کے بال کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں تو یا محسوس ہو رہے ہوں, یہ بہت ساری ایسی چیزیں اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ریاض الدین, ایسوسیٹ پروفیسر الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ NAD. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ریاض جوائننگ اس. تو پہلے تو یہ بتائیے گا, ہم نے قصے کہانیوں میں سنا تھا لیکن تھرپارکر سے جو واقعات رپورٹ ہوئے, سو یہ ریسنٹلی کوئی نیا فنومینا ہے بیکاز آف کلائمیٹ چینج؟ تھینک یو صدف اینڈ تھینک یو اشفاق. ایکچولی یہ بہت انفارچونیٹ ہے اور ریئلی مائی کنڈولنس ٹو دا فیملیز. یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بیسیکلی ہے اور یہ کوئی نیا فنومینا نہیں ہے. اگر میں آپ سے کچھ اسٹیٹس شیئر کروں, فار ایگزامپل یونائٹیڈ اسٹیٹس کے, تو تقریباً ہر سال وہاں پہ 25 کروڑ کے قریب ایوریج لائٹننگ ہوتی ہے. 25 کروڑ کے قریب, اور تقریباً 70,000 انشورنس کلیم ہوتی ہیں جس میں 2 بلین US ڈالرز جو تقریباً پاکستانی 6 ارب روپے بنتے ہیں ان کی کلیمز آتی ہیں. تو یہ بہت کامن فنومینا ہے جو ہمیں بظاہر لگتا ہے, اور یہ کیونکہ سڈنلی ایک کچھ محرکات, کچھ وجہ ہے, کلائمیٹ چینج بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور ہم انفارچونیٹلی اس خطے میں ہیں جہاں پہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا ٹیکنیکلی اس فنومینا کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ایکچولی لائٹننگ اور تھنڈرز آتے کیسے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو آپ کی ایئر ہے, سرفیس ہے, اس کی موئسچر وہ اوپر کی طرف جاتی ہے, اپر ایٹماسفیئر کی طرف, اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو موئسچر ہے وہ لوور ٹیمپریچر کی وجہ سے فریزنگ ٹیمپریچر پہ آ جاتے ہیں, یعنی آئس کے ببلز بن جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیتے ہیں لائٹر اور ہیویئر پارٹ میں. ہوا کی وجہ سے ان میں آئونائزیشن ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ کوئی بھی پلاسٹک کو رب کریں تو وہ بیسیکلی اس میں اٹریکشن کریٹ ہو جاتی ہے. جیسے ہی ہوا پر لینا شروع ہو جاتی ہے تو ہیوی چارج مالیکیولز, ارتھ کیونکہ بہت اچھا کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہے, اور لوور چارج, اور یہ جب ہوا بڑھتی جاتی ہے تو کلاؤڈ کا سائز بھی بڑھتا جاتا ہے, اور پھر کلاؤڈ کا سائز بڑھتا جاتا ہے, اور وہاں پہ جہاں اوپن اسپیسز ہوں جیسے تھرپارکر کا علاقہ ہے تو وہاں پہ چانسز اس طرح ہوتے ہیں, پھر لوگوں کے اندر اویئرنیس کم ہے کیا کہتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے, تو پھر تھنڈر آپ کا نیچے گرتا ہے. اس میں 3 قسم کے ہوتے ہیں. کلاؤڈ سے کلاؤڈ میں بھی تھنڈر ہوتی ہے, اکثر آپ کو بادلوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے مگر نیچے نہیں گرتی ہے. ایک کلاؤڈ سے دوسرے کلاؤڈ میں بھی تھنڈر ہوتی ہے. اور تیسرے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بہت بڑا سائز ہوتا ہے تو وہ ایسی کوئی جہاں پہ گڈ کنڈکشن اس کو ملتی ہے وہاں تھنڈر ہوتی ہے. تھرپارکر میں ایسا کیوں پرٹیکولر ہوا؟ ہاں, پروبیبلی اس کی کوئی ایز سچ کوئی خاص وجہ نہیں ہے, جسٹ بیکاز آف دی رپورٹنگ ہے, کیونکہ یہ بہت کامن فنومینا ہے. اگر آپ اوور آل جائیں گے تو میں نے آپ کو جس طرح بتایا تقریباً ٹیکسس کی اسٹیٹس میں ہی آپ دیکھیں تو تقریباً 408 کلیمز انشورنسز کے, جس میں 48 ملین ڈالرز کی ہر سال تقریباً لوگ کلیم کر سکتے ہیں. یہاں تو آئی تھنک سسٹم ہی نہیں ہے, یہ بنایا جا سکتا ہے, مگر میں آپ کو صرف تعداد بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہے. میں وہی دیکھ رہا تھا کہ جب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ 25 کروڑ سٹرائک صرف وہاں پر اور 1 ارب 40 کروڑ سٹرائکس ورلڈ وائڈ ہوتی ہیں دنیا بھر میں. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت یہ جو جس طریقے سے یہ سٹرائک کرتی ہے سب سے زیادہ ایئر لائنز اور ایئر کرافٹس پہ یہ سٹرائک ہوتی ہے لائٹننگ کی, لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ انہیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو فضا میں ریلیز کرنا ہے, تو ان کے جہازوں کی بچت ہو جاتی ہے اور اتنے کیٹاسٹرفی کوئی نہیں ہے ہمیں ہٹ کرتی. باقی یہاں پر کیا کیا جا سکتا ہے ان علاقوں میں؟ گھروں میں بھی آپ کو پتہ ہے وہ ایک لائٹننگ ارسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, بنے ہوتے ہیں, لائٹنگ راڈز ہوتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں, آپ نے ان کو لائٹنگ گراؤنڈ کر دیتے ہیں, گراؤنڈ کر کے ایک پراپر ارتھنگ, اور وہ ایک پروٹیکشن سسٹم ہوتا ہے جو آپ الیکٹرک کوڈز کنڈکٹس کے تھرو آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے لائٹنگ وہاں اسٹرائک ہوتی ہے اور وہ ہائر لیول پہ
اور وہ تمام لائٹننگ کو اریسٹ کر کے پورا ایک پراپر گراؤنڈ کو ایک راستہ دیا جاتا ہے. ان علاقوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ ان علاقوں میں بھی یہ کچھ سوٹیبل پوائنٹس جہاں پہ فار ایگزامپل بہت زیادہ ایکچولی ہیومنس اینڈ اینیملز آر گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی, تو جہاں پہ بہت زیادہ ایک جگہ لائف اسٹاک جمع ہوئی بھی ہوتی ہے, یہ دیٹ کوڈ بی دا ریزن, کیونکہ مجھے جتنا پتا ہے تھر پارکر کا اپنا بھی جو اکانومی ہے چھوٹی, وہ ان کی لائف اسٹاک پہ چلتی ہے. تو ہنڈریڈز اینڈ ہماری یونیورسٹی کا کیمپس بھی ہمارا جانا بھی ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ ہنڈریڈز اینڈ 500 کی تعداد میں ایک جگہ پہ بہت سارے لائف اسٹاک کھڑے ہوتے ہیں, بھیڑ بکریاں, تو وہ لائٹننگ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر درختوں کے پاس بھی منع کرتے ہیں, وہ اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ اچھی کنڈکشن نہیں ہے, اور آپ ٹال بندہ کوئی گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہوگا تو لائٹننگ کی مثال الیکٹریسٹی کی پانی کی طرح ہے کہ جو بڑا اس کو راستہ ملے گا ادھر سے جائیں گے, تو وہ آپ سمجھ لیں آپ اس کے لیے ایک ہموار راستہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ وہاں پہ کچھ سوٹیبل جگہوں پہ یا ایسی جگہوں پہ کیٹل فارمز میں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے جہاں آپ زیادہ لائٹنگ لائف اسٹاک یا ہیومنس ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں, وہاں ارسٹر انسٹال کر سکتے ہیں. یہ ون آف دا وے ہو سکتا ہے, مگر جسٹ بیکاز کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اسپیسیفکلی اس ایریا میں ہو رہی ہے, جسٹ بیکاز آف ان اویئرنیس. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ریاض صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے اور آئی ہوپ کہ اس سے کافی زیادہ لوگوں کو انفارمیشن ملی ہوگی.